وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم نے، یعنی دعا کی، اے میرے رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس گھر کو امن والا گھر بنا دے، اس گھر کو امن والا گھر بنا دے، یعنی بیت اللہ کو، اس شہر کو، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو اس کے رہنے والوں کو یہ پھل عطا فرما، رزق میں جو پھل ان کو عطا فرما، کس کو؟ من آمن منہم، جو ان کے اندر ایمان لے کے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر۔ دیکھو یہاں پر دعا انہوں نے یہ کی کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اور یہاں پھل یعنی روزی ایسی، پھل فروٹ ایسے ہوں، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے روزی کو کشادہ کر دے، یہ دعا کی۔ اللہ نے جواب میں کہا ومن کفر قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ اور جنہوں نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ان کو بھی میں یہ سارے منافع دوں گا تھوڑے دنوں کے لیے، صرف ایمان والوں کو نہیں، کافروں کو بھی میں یہ ساری نعمتیں دوں گا، قلیلاً تھوڑے دنوں کے لیے، مطلب دنیا کے تک ان کو بھی ملے گا، آخرت میں نہیں دوں گا لیکن دنیا میں ان کو بھی دوں گا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ اللہ ومن ذریتی، کہ میری اولاد میں سے بھی یہ وہ امامت کا جو منصب چلے گا، جب کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تجھے دنیا کا امام بنا دوں گا، تو انہوں نے کہا ومن ذریتی، میری اولادوں میں بھی یہ امامت کا منصب چلے گا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں، ظالموں کو نہیں ملے گا، جو عادل ہوں گے ان کو ملے گا وہ منصب، لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یعنی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر عموم رکھا، وہاں پر اللہ نے اس کو خصوص کر دیا، مخصوص کر دیا۔ انہوں نے عام رکھا کہ میری اولاد کے اندر بھی یہ منصب چلے، نہیں، سب نہیں، بلکہ جو عادل ہوں گے ان کو ملے گا، ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اچھا، جہاں پر انہوں نے خصوص رکھا یعنی تخصیص کر دی کہ صرف ایمان والوں کو یہ میوے ملے، روزیاں کشادہ ملیں، تخصیص کی اللہ نے تعمیم کر دی، نہیں ساروں کو ملے گی، کافروں کو بھی ملے گا، مومنوں کو بھی ملے گا۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں پر حضرت ابراہیم عموم کیا کہ سب، ساری اولاد کو دے، ساری یہ ہمارے منصب۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ صرف ظالموں کو نہیں ملے گا، عادلوں کو ملے گا، ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے ان کی تعمیم کو تخصیص میں بدل دیا، اور یہاں پر انہوں نے جو تخصیص کر دی کہ ایمان والوں کو یہ روزی ملے، کشادہ رزق ملے، یعنی کافروں کا نہ ملے۔ اللہ نے یہاں ان کی تخصیص کو تعمیم میں بدل دیا کہ نہیں کافروں کو بھی ملے گا۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کیوں کیا اللہ نے؟ جہاں انہوں نے تعمیم کی تو تخصیص اللہ نے کر دی، جہاں تخصیص کی وہاں تعمیم کر دی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اصل میں دونوں کے دونوں جو مدعات ہے ان دونوں مدعا میں فرق ہے۔ پہلے والا جو مدعا اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، کیونکہ امامت کا منصب ملنا یہ روحانی نعمت ہے، اور روحانی نعمت کے لیے کرائٹیریا چاہیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، امر صالح ہے، اس کے اندر جو ہے خدمت خلق کا جذبہ ہے، اس کے اندر یہ اوصاف اخلاق حسنہ ہے۔ تو وہاں چونکہ کرائٹیریا چاہیے کہ اوصاف حسنہ اس کے پاس ہو، ایمان کامل اس کے پاس ہو، تو اس کو روحانی منصب پہ فائز کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے وہاں ان کی عمومی دعا کو تخصیص میں بدل دیا کہ نہیں، اس میں جو نیک ہوں گے، عادل ہوں گے، ان کو ہم یہ امامت دیں گے، ظالموں کو نہیں دیں گے۔ اور دوسری جو جہاں انہوں نے دعا کی وہ وہاں پر دنیاوی منافع کی بات تھی، وہاں روحانی مقام نہیں، وہاں دنیاوی نعمتوں کی بات ہے، کھانا پینا، رزق روٹی کی بات ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے مخصوص کر دی کہ مسلمانوں کو روزی ملے، تو اللہ فرمایا نہیں، دنیا تو سب کے لیے ہے، لہذا دنیا میں کافروں کو بھی کھلائیں گے، اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ سمجھ آئی؟ تو وہاں جو روحانی منصب کی بات تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے اس کو تخصیص کر دی، کیونکہ اس کے لیے کرائٹیریا کے بغیر وہ منصب روحانی نہیں ملتے۔ اور دنیاوی نعمتیں اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں چاہیے، بس کھانے والا منہ چاہیے اور ہرس کا پیٹ چاہیے۔ کافروں کو کھلاتا ہے، مومن کو کھلاتا ہے، یہ نہیں کہ مومن کو کھلائے کافر کو نہیں کھلائے، کیونکہ کھانے کی طلب جس کو ہوگی اللہ سب کو کھلائیں گے، یہاں تک کہ رینگنے والی چیونٹی کو کھلائیں گے، اڑنے والے پرندے تک کو کھلائیں گے۔ لہذا کھانے کی جس کے اندر ہڑک ہوگی اللہ سب کو کھلاتے ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا نہیں، یہ کھانا پینا میں صرف ایمان والوں پہ بند کر دوں، نہیں، اس میں کافروں کو بھی دوں گا، اس لیے کہ میں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہوں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہوں، کہ دنیا کے اندر رحمان ہوں، اور رحمان اسے کہتے ہیں جو کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے۔ لہذا دنیا میں سب کو کھلاؤں گا، لیکن رحیم الآخرہ ہوں، آخرت میں رحیم ہوں، صرف ایمان والوں کو نوازوں گا، وہاں کافروں کو کچھ ملے گا، ان کے لیے ہولناک جہنم کی آگ ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب بدل دیا۔
کہا کہ ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، میں ان کو بھی دوں گا تھوڑے دنوں کا فائدہ، قلیلا تھوڑے دنوں کا، اور تھوڑے دنوں سے مراد دنیا ہے، کیونکہ دنیا جتنی بھی طویل ہو جائے آخرت کے مقابلے میں قلیل ہی ہے، وہ تھوڑی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ان کو جو ہے جبرن گھسیٹ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے کے جاؤں گا، اضطرہ مستر کر دوں گا، مجبور کر دوں گا کہ الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف۔ دنیا میں سب کھایا لیکن اب اس کے بعد جہنم کی آگ، وبئس المصیر، اور جہنم کا ٹھکانہ بڑی بری جگہ ہے۔